نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کی طرح اس مہینے کی بھی بڑی خصوصیت و اہمیت ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی شروع کی 10 راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ان مبارک دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان مبارک راتوں میں سے ایک رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالی اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ رمضان شریف کی طرح بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ قربانی کے معنی کیا ہیں؟ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ اور قربانی کی کیا تاریخ ہے؟ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تفصیلی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، قربانی لفظ قربان سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں فنا کرنے کے، یعنی ایک چیز کو فنا اور قربان کر کے دوسری چیز کو وجود میں لانا۔ جیسے جب انسان لوہے کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے موٹر گاڑی اور جہاز تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان مٹی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اور جب انسان انہی اینٹوں کو قربان کرتا ہے تو اس سے اونچی اونچی عمارتیں اور بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں، اور جب انسان لکڑی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے کرسی میز اور بادشاہوں کا تخت تیار ہوتا ہے، اور جب انسان سونے چاندی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے قیمتی سے قیمتی زیورات اور بادشاہ کے تاج تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان روئی کو فنا اور قربان کرتا ہے تو اس سے قیمتی کپڑے، لباس اور جوڑے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسان اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل تیار ہوتے ہیں۔ اور شریعت کے زبان میں قربانی کہتے ہیں انسان کا ہر ایسا کام کرنا کہ جس کے ذریعے وہ خدا تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے، وہ خدا تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے۔ اور قربانی کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے روحانی باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا،
ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص صرف گوشت کھانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے، یا جو آدمی قیمتی سے قیمتی جانور کو اپنی شہرت اور نام و نمود کی غرض سے قربانی کرتا ہے، تو ایسا آدمی جانور کیا اگر اپنا مال اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تب بھی اس کی یہ قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں۔ اس کی ایک مثال حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک مالدار ہوگا، ایک عالم اور ایک شہید ہوگا۔ اللہ رب العزت مالدار سے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے اتنی دولت و نعمت عطا فرمائی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ تو مالدار کہے گا اے پروردگار عالم، کوئی ایسا خیر کا کام نہیں تھا جس میں نے آپ کا دیا ہوا مال خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت اس سے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے مال و دولت کو میرے غریب بندوں پر اور میری راہ میں اس لیے خرچ کیا کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے مالدار اور سخی کہیں، سو تمہاری تعریف دنیا میں ہو چکی۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ لے جاؤ اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ رب العزت عالم سے پوچھیں گے اور کہیں گے ہم نے تم کو قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، اس علم کو تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ہم نے جو علم سیکھا تھا یا جو لوگوں کو سکھایا تھا وہ صرف اور صرف آپ کی رضا اور خوشی کے خاطر۔ تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا مقرر، بڑا عالم، حافظ اور قاری کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا ہے، تیری تعریف دنیا میں ہو چکی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے بھی لے جا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر شہید کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور پوچھیں گے شہید ذرا بتا تو نے میری راہ میں کس لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا؟ تو شہید کہے گا اے پروردگار عالم، ہم نے دین کی سربلندی اور آپ کی خوشی کے لیے اپنی جان کو آپ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی جان کو میری راہ میں اس لیے قربان کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کے نام سے یاد کریں، لہذا وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں اس کو بھی لے جا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بد اخلاصی اور بد نیتی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے بالمقابل جو شخص اخلاص نیت سے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی غرض سے قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یہ بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ کل قیامت کے دن قربانی کا خون اور قربانی کا گوشت لایا جائے گا اور میزان عمل پر، اعمال تولنے والے ترازو پر اس کو 70 گنا بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، جس سے قربانی کرنے والے کی نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بہت نیک تھے، مگر قربانی کے دنوں میں وہ قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط کا راستہ طے کر کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں،
اور میں حیرانی پریشانی کے عالم میں کھڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پل صراط کا راستہ کس طرح سے طے کروں۔ نہ میرے پاس کوئی سواری ہے اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ، اور ساتھ ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سواریاں لوگوں کے پاس کہاں سے آتی ہیں اور کون دیتا ہے۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ یہ سواریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں قربانیاں کیا کرتے تھے، اور چونکہ تم قربانی نہیں کرتے، تم دنیا میں قربانی نہیں کرتے تھے، اس لیے آج تم سواری سے محروم ہو۔ وہ صاحب کہتے ہیں اچانک میری آنکھ کھلی اور اس خواب سے بہت متاثر ہوا، اور اسی وقت میں نے قربانی نہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کیا۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں ایک مضبوط سواری عطا فرمائیں گے، جس سے وہ آسانی کے ساتھ پل صراط کا راستہ طے کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ قربانی کے جانور کی قیمت سے زیادہ اللہ کے راستے میں آدمی صدقہ خیرات کر ڈالے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، کل قیامت کے دن یہی قربانی کا عمل ہوگا جو آدمی کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گا۔ تیسری چیز ہے قربانی کی تاریخ۔ میرے ساتھیوں، کہنے اور سننے میں یہ بات بہت آسان معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ نے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر، اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلا دی، مگر اس کارنامے کو انجام دینا، اس کام کو کر گزرنا بہت مشکل ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو، خصوصاً جب بیٹا خدمت گزار ہو، اطاعت شیار ہو اور ہونہار ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیٹا بھی اکلوتا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد 86 سال کی عمر میں ملا ہو، جو بڑھاپے کی عمر میں زندگی کا آخری سہارا ہو۔ ایسے باپ کو اس بیٹے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جو اس راہ سے گزرا ہو، مگر ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ جس کا دل ایمان و یقین کے نور سے روشن ہوتا ہے، جسے وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کا باطن اطاعت و محبت اور تسلیم و رضا کی چراغوں سے منور ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے حکم پر اپنی محبوب سے محبوب اور اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز کو بھی نچھاور کرنے سے دریغ نہیں کرتا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ آل ہو، چاہے وہ عہدہ اور منصب ہو، چاہے وہ شان و شوکت ہو، چاہے وہ جاہ و جلال ہو، حتیٰ کہ وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے دوستو، یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی پر بے تاب و بے قرار کر دیا تھا، اور اپنے پیارے بیٹے کو بلا کر فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، پس تم غور کرو کیا مناسب سمجھتے ہو۔ مگر وہ بچہ بھی خاندان نبوت کا پروردہ تھا، جو ہے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خدا ترس خاتون کا لاڈلا تھا، وہ بچہ بھی جو ہے خلیل اللہ جیسے پکے موحد اور متوکل کا جگر گوشہ تھا، وہی صاف شفاف خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی رگوں میں تھا۔ وہ جوش ایمانی اور جذبہ اطاعت شیاری اس کے دل کے اندر بھی انگڑائیاں لے رہا تھا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا۔ چنانچہ اس بچے نے بھی بلا تردد
برجستہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابو جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو بلا جھجک کر ڈالیے۔ دونوں قربانی کے لیے نہ صرف کی تیار ہیں بلکہ دو کے دونوں بے تاب و بے قرار تھے۔ ایک قربانی کرنا چاہتا تھا، دوسرا قربان ہونا چاہتا تھا۔ ایک ذبح کرنا چاہتا تھا، دوسرا ذبح ہونا چاہتا تھا۔ ایک جان لینا چاہتا تھا، دوسرا اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا تھا۔ ایک ذبح کرنے کے لیے چھری سنبھالتا ہے اور دوسرا خود آ کر قدموں پر لیٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، جب سے دنیا بنی ہے ایسا انوکھا اور ایسا حیرت انگیز واقعہ آسمان و زمین نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ہاتھ میں تیز چھری لے کر ان کے گلے پر چلاتے ہیں، مگر چھری اپنا کام بھول جاتی ہے۔ اسے تیز کر کے چلاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری کہتی ہے، اے خلیل تیری بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ تو کہتا ہے کاٹ، مگر رب جلیل کہتا ہے مت کاٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ایک طرف فضائے آسمانی میں ایک نغمگی بکھیرتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو دوسری طرف ایک فرشتہ جنت سے ایک دمبا لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم اسماعیل کی جگہ اسے ذبح کرو۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں پر اس طرح قربانی کو واجب اور ضروری قرار دے دیا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، جو استطاعت رکھنے کے باوجود سنت ابراہیمی کو ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے دوستو، عید قرباں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کی یادگار ہے جسے ہم ہر سال بڑے ہی شوق اور بڑے ہی خوشی و مسرت کے ساتھ مناتے ہیں۔ مگر ذرا سوچیے اور غور کیجیے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ عید قرباں ہم کو ہر سال کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ میرے دوستو، یہ عید قرباں علامتی قربانی کے ذریعے ہمیں ہر سال یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں، اے خدا واحد پر ایمان رکھنے والوں، اے رسول کی رسالت پر اعتقاد رکھنے والوں، جب بھی تم سے اسلام کی حفاظت و اشاعت کے خاطر، جب بھی تم سے ناموس رسالت کے خاطر، جب بھی تم سے اسلام کی ترقی و سربلندی کے خاطر مال کا مطالبہ کیا جائے تو اپنی جمع پونجی کو نچھاور کر دینے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے تو اپنی اکلوتی اولاد تک کو بھی اسلام کی حمایت اور اسلام کی حفاظت میں قربان کر دینا۔ اور اگر ایسا وقت آ جائے کہ اسلام باطل کے نشانے پر آ جائے، مسلمان قوم دشمنوں کے نرغے میں آ جائے تو ہنستے کھیلتے اپنی پیاری جان کو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دینے سے دریغ نہ کرنا۔ میرے دوستو، یہی عید قرباں کا پیغام ہے۔ عید قرباں ہم کو ہر سال اسی کا سبق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کی صحیح حقیقت کو سمجھنے اور علامت قربانی سے حقیقی قربانی پر کھڑا ہونے کا ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔